والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. روشی پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے. ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختصر حالات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں.
ذالک ھوال فوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ ہے ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ ادنا سا غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان ہوئی ہے، اور تیسری آیت میں ان کا انجام بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے سے پہلے الا حرف تنبیہ فرمایا۔ الا کے معنی ہے خبردار۔ آپ حضرات غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ کیوں فرمایا، خبردار کیوں کیا ہے؟ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خبردار اس مقام پر کیا جاتا ہے جس مقام پر کسی خطرے یا نقصان کا اندیشہ ہو۔ مثلا کوئی شخص نہانے کے لیے کسی بڑی نہر میں کود جائے تو جاننے والا اس کو خبردار کر دیتا ہے کہ بھئی آگے نہ جانا، آگے پانی بڑا گہرا ہے اور پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے، تو ڈوبنے کا اندیشہ۔ تو جہاں ڈوبنے کا اندیشہ تھا، جان جانے کا اندیشہ تھا، وہاں جاننے والے نے نہ جاننے والے کو خبردار کر دیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بجلی گھر میں، پاور ہاؤس میں یا جہاں کہیں بجلی کی بڑی موٹر لگی ہوتی ہے، بجلی پیدا کرنے والا جنریٹر لگا ہوتا ہے، وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں خطرہ، خبردار، ہاتھ مت لگائیے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں نے، بجلی کے ماہروں نے خبرداری کے بورڈ کیوں لگائے ہیں؟ اس لیے کہ بجلی گھر میں، پاور ہاؤس میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انجان، کوئی غیر ماہر جگہ جگہ ہاتھ لگا کے دیکھتا پھرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کرنٹ پڑ جائے اور جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے، ماہروں نے خبرداری کا بورڈ لگایا۔ جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں پروردگار عالم نے خبردار کیا کہ اے ولیوں کی صحبت میں آنے جانے والوں، ان کا ذکر سننے اور سنانے والوں، ذرا خبردار ہو کے، ہوشیار ہو کے رہنا۔ جس طرح بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جان کا خطرہ ہے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا الا، خبردار۔ دیکھو ایک اور مقام ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اطمینان قلب کا باعث اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ مالدار ہونے سے، وزیر بننے سے، ملک کا صدر بننے سے اور ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے
تمہیں اطمینان قلب کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی. اگر اطمینان قلب کی دولت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. لہذا ذکر الہی کو نہ چھوڑنا اور ذکر الہی سے منہ نہ موڑنا. جو لوگ ذکر الہی سے منہ موڑتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، یہ بھی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. اس واسطے اللہ نے یہاں بھی خبردار کیا. چنانچہ سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو میری یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اعراض کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم اس کی معیشت، اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیں گے. یہاں زندگانی سے مراد کون سی زندگانی ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں زندگانی سے مراد قبر کی زندگانی ہے. یعنی دنیا میں اگرچہ وہ چند روز عیش کے ساتھ گزار لیں گے، مگر مرنے کے بعد قبر کی زندگی بڑی تکلیف دہ زندگی ہوگی اور بڑی تنگ زندگی ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر قبر کو ایسا تنگ کر دے گا کہ ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جائیں گی. عالم برزخ میں قیامت تک تکلیف اور مصیبت میں مبتلا رہے گا. اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں. تو دیکھو، جس طرح اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرنا دنیا اور آخرت میں خسارے کا موجب ہے، ہلاکت اور تباہی کا موجب ہے، تو اللہ نے خبردار کر دیا کہ خبردار اللہ کی یاد سے منہ نہ پھیرنا، کیونکہ اگر تم نے اللہ کی یاد سے روگردانی کی تو یہ تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر خبردار کرتا ہے جس مقام پر کسی نقصان یا خطرے کا اندیشہ ہوتا. ایک اور مقام بھی سن لیجیے. بعض لوگ ہیں جو تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، کلمے درست کرواتے ہیں، نماز روزے کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی خبردار کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا نہ کرو، لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو، لوگوں کو خواہ مشرک بدعتی نہ بناؤ. لوگ جو سلف صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں اور سلف صالحین کے طریقوں پر عمل کرتی ہیں، ان کو مشرک بدعتی وغیرہ بنا کر فتنہ و فساد برپا نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم فتنہ و فساد برپا نہیں کرتے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. انما نحن مصلحون، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہمارا مقصد صرف اصلاح ہے. ہم کلمے درست کرواتے ہیں، نماز روزے کی تبلیغ تلقین کرتے ہیں. وہاں بھی اللہ نے خبردار کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. ایمان والو خبردار رہنا، ہوشیار رہنا. یہ جو اصلاح کے دعوے دار ہیں یہی حقیقت میں فسادی ہے، مگر ان کو اپنے فسادی ہونے کا خود بھی شعور نہیں ہے. یہ اپنے خیال میں تو لوگوں کی اصلاح کرتے پھرتی ہیں، لیکن حقیقت میں اصلاح نہیں کرتے بلکہ فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں.
تو تم لوگ ذرا ہوشیار اور خبردار ہو کے رہنا۔ یہاں بھی چونکہ ایمان کا اندیشہ تھا تو اللہ نے خبردار کر دیا کہ ان سے بچ کے رہنا، ورنہ ایمان کے برباد ہونے کا اندیشہ۔ تو میرے دوستو، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر خبردار کرتا ہے جس مقام پر نقصان یا خطرے کا اندیشہ ہو، ہلاکت و بربادی کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم وہاں ایمان والوں کو خبردار کرتا ہے کہ خبردار ہو کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے میں آ کر اپنا ایمان برباد کر بیٹھو۔ اولیاء کرام کی عظمت و شان بیان کرنے سے پہلے بھی خبردار کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دیکھو، دھیان کرو، ایک تو اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیا، خبردار، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ان کے متعلق بدگمانی نہ کرنا۔ اگر تم نے ان کی شان میں گستاخی کی یا ان کے متعلق بدگمانی کی تو اندیشہ ہے ایمان کے یا اعمال کے برباد ہونے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے پیارے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہاں ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہاں انہیں کوئی غم ہوگا۔ ذرا دھیان کرو، دنیا کا کوئی بادشاہ اگر کسی شخص کے متعلق اپنی رعایا میں یہ اعلان کر دے کہ یہ میرا دوست ہے تو ساری رعایا اس کا احترام کرتی ہے، اس کو راضی رکھنے کی، خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس کی ناراضگی بادشاہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بادشاہ کا دوست ہے، اس کے متعلق بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، دنیا کا کوئی بادشاہ کسی کے متعلق یہ اعلان کر دے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو احکم الحاکمین رب العالمین جن کے متعلق یہ اعلان فرمائے کہ یہ میرے دوست ہیں تو ان کو کس قدر خوش رکھنا چاہیے، ان کا کتنا احترام کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر ہم نے ان کو ناراض کیا، ان کی شان میں گستاخی بے ادبی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ناراض ہونا بادشاہ کے ناراض ہونے کا باعث بن جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کا ادب کریں، احترام کریں اور ان کو راضی رکھیں، کیونکہ احکم الحاکمین یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں۔ اور ادھر دیکھیے، یہاں تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ولی ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا میں ان کا ولی ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی۔ ایک مقام پر فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ ان کا محبوب۔ ایک مقام پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اولیاء اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کے محبوب، اللہ ان کا محبوب۔
یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، تو اللہ نے ان کو اپنی عظمت کی چادر میں لے لیا اور دو جہانوں میں بے خوف اور بے غم کر دیا۔ چنانچہ حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے ولی، میرے اولیاء میری چادر کے نیچے، اللہ فرماتا ہے ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچان۔ تو ذرا غور کرو، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی چادر کے نیچے ہوں، ان کو دو جہانوں میں کیا خوف اور کیا غم ہو سکتا ہے؟ اسی واسطے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ یہاں ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہاں انہیں کوئی غم ہو۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی اور ان دو میں سب کچھ آ گیا۔ کیا فرمایا؟ کہ ولی اللہ وہ ہیں جو مومن بھی ہوتی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا، اور تقوی نام ہے اخلاق اور اعمال کے درست ہونے کا۔ تو اللہ کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ولی وہ ہیں جن کے عقیدے بھی درست ہیں، جن کے اخلاق اور اعمال بھی درست ہیں۔ یاد رکھو، کوئی بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بد عمل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا یہ شرط ہے۔ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا، اور تقوی نام ہے اخلاق اور اعمال کے درست ہونے کا۔ تو یہ دیکھا کرو، صرف ظاہری شکل و صورت کو نہ دیکھا کرو، عقیدے بھی دیکھا کرو۔ بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اسی طرح بد عمل بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، شرع شریف کی پابندی نہیں کرتے، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، اور کوئی کلندر بنا ہوا ہے، کوئی ملنگ بنا ہوا ہے، یہ سب نفس و شیطان کا چکر ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا، حلال کو اختیار کرنے والا، حرام سے بچنے والا ہوگا، اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہوگی، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شکل صورت شریعت و سنت کے مطابق ہوگی، وہ اللہ تعالی کا ولی ہوگا۔ لیکن ہم لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے، یہ بھنگ وغیرہ پینے والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جاہلوں کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے۔ شریعت اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ شریعت مولویوں کے پاس ہے اور طریقت اور معرفت ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے مولویوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ ان مولویوں نے تو یوں کیا، ان مولویوں نے تو یوں کیا، یعنی علماء سے متنفر اور بدگمان اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ علماء کے پاس بیٹھے اور علماء نے ان کو قرآن حدیث کے احکام بتائے اور ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے وہ لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ نہ علماء کے پاس بیٹھے اور نہ اصل حقیقت سے واقف۔ میرے بزرگوں یاد رکھو،
شریعت اور طریقت آپس میں جدا نہیں ہے. جب تک شریعت نہ ہو طریقت معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. یوں سمجھو کہ جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شریعت ہے، جو کر کے دکھایا وہ طریقت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام شریعت ہے اور حضور کا عمل طریقت ہے. بغیر شریعت کے طریقت نہیں، بغیر طریقت کے شریعت نہیں ہے. تو جو لوگ ان میں جدائی کرتے ہیں وہ سخت جاہل ہیں، وہ اصل حقیقت سے ناواقف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا، دیکھو میں عرض کرتا ہوں بڑے آسان لفظوں میں. یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو اس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنا یہ شریعت ہے. جس وقت اس اللہ رسول کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے تو عمل کرنے سے قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، نور عرفان. اس نور عرفان کے پیدا ہونے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں معرفت. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام پر عمل کرنے کے واسطے کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو جاتا ہے. فہو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس وقت وہ شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے سے اس کو نورانیت عطا ہوتی ہے. پھر وہ اس نورانیت کے ساتھ دیکھتا ہے، پھر اس نورانیت کی روشنی میں جلتا ہے. وہ روشنی جو اس کو عطا ہوتی ہے عمل کرنے کے بعد اس کا نام ہے معرفت. جب وہ معرفت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو خود بخود یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا. اس کے قلب میں جو نورانیت پیدا ہو جاتی ہے وہ نورانیت اس کی رہنمائی کرتی ہے. وہ نورانیت حق و باطل کے پہچاننے کا سبب بنتی ہے اور اسی پہچاننے کا نام ہے معرفت. تو معلوم ہوا کہ جب تک شریعت کے احکام پر عمل نہ کیا جائے معرفت حاصل نہیں ہوتی. تو جو شریعت کے احکام پر عمل ہی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے معرفت کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے تو لفظ سیکھے ہوئے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ کبھی شریعت اور سنت کے خلاف نہیں کرے گا. اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شریعت و سنت کے مطابق ہوگا. اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. تو یاد رکھو اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے. یہ ایک بات اور بھی عرض کروں، دیکھیے جلسہ گاہ میں کتنی ٹیوب لائٹیں روشن جگمگ جگمگ ہو رہی ہے. یہ ٹیوب لائٹیں کیوں روشن ہیں؟ دو باتیں. ایک تو ان کی ظاہری فٹنگ بالکل درست ہے، دوسرا پاور ہاؤس تک باطنی تعلق ٹھیک ہے، روشنی ہو رہی. ابھی یہ ٹیوب جو جل رہی ہے اس کو کوئی شخص ایسے ہاتھ سے ذرا ہلا دے، ذرا گھما دے تو یہ بجھ جائے گی. کیوں؟ اس کی ظاہری فٹنگ میں فرق آتا، تب بھی اندھیرا ہو گیا. اور اگر ظاہری فٹنگ درست رہے، پیچھے سے تار کاٹ دو تب بھی اندھیرا ہو جائے گا، کیونکہ باطنی تعلق میں فرق آ گیا.
معلوم ہوا کہ روشنی اس وقت ہوتی ہے جبکہ باطنی تعلق بھی ٹھیک ہو اور ظاہری فتن بھی درست ہو. تو یاد رکھو اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا باطنی تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحیح ہے اور ان کا ظاہر بھی شریعت اور سنت کے مطابق ہے. یعنی ان کے لبوں پر تو ہے فرمان رسول اور دل میں ہے فیضان رسول. ان سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی ظاہری فتن دیکھو، ان کی داڑیاں، ان کے بال، ان کی ٹوپیاں، ان کی سوٹیاں، ان کی شکل صورت دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ہے، لیکن باطنی تعلق صحیح نہیں ہوتا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق قائم اور وابستہ نہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا باطنی تعلق تو قائم ہوتا ہے مگر ظاہری فتن درست نہیں ہوتی. ان سے بھی روشنی نہیں ملتی، ان سے بھی روشنی نہیں ملتی. ایمان اور ہدایت کی روشنی ان سے ملتی ہے جن کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطنی تعلق بھی ٹھیک ہو. یہ ہے ولی اللہ کی پہچان. اس بات کا آج کل خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں جو حقیقت میں ولی اللہ نہیں ہوتے. ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سچے ولیوں سے بھی بدگمان اور متنفر ہو جاتے ہیں. تو بولو ان لوگوں نے کتنا نقصان پہنچایا. ان کی وجہ سے سچے ولی بھی بدنام ہوئے اور تنفر کا باعث ہوئے. تو یہ صحیح معنوں میں سچے ولیوں کو بدنام کرنے والے ہیں. ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور پیر ایسے شخص کو ماننا چاہیے جو صحیح معنوں میں پیر ہو. اسی واسطے ہمارے پنجابی زبان کا ایک مقولہ ہے، پانی پیو چن کے تے مرشد پکڑو، پانی پیو پن کے تے مرشد پکڑو چن کے. پانی پیے پن کے، مرشد پڑھیے چن کے. اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے پانی پیو پن کر اور مرشد پکڑو چن کر. جب کوئی آدمی کسی کو مرشد پکڑتا ہے، مرید بنتا ہے، تو اس مرید بننے کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت ہونا. اور بیعت کے معنی بک جانا. تو میاں ہر نتو فتو کے ہاتھ پر تو نہیں نہ بکنا چاہیے. بکو تو دیکھ کر بکو، وہ اس قابل ہو کہ آپ اس کے ہاتھ پر بک جائیں. اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر فرماتی ہیں، اے بسا ابلیس سے آدم روئے ہست، بس باہر دستے نہ باید داد دست. مولانا روم فرماتی ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے تو انسان ہیں لیکن بباطن شیطان. تو مولانا فرماتے ہیں بیٹا ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، سمجھ کے سوچ کے دیکھ کر بھال کر اچھی طرح پرکھنے کے بعد کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور کسی کے ہاتھ پر بکو. ہر کس و ناقص کو ولی مرشد نہ سمجھ. تو ولی کی پہچان یہ ہے، بس موٹی بات یاد رکھو کہ وہ مومن ہوگا، اس کے سارے عقیدے درست ہو، وہ متقی پرہیزگار ہوگا، حلال کو اختیار کرنے والا، حرام سے بچنے والا، شریعت و سنت پر چلنے والا ہو. آگے اللہ تعالی اپنے ولیوں کا انجام بیان فرماتا ہے. فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ نے ان کو دو جہانوں میں خوشخبری دی۔ ہو سکتا تھا کوئی شک شبہ کرتا، تو اللہ نے فرمایا شک شبہ نہ کرنا، یہ خوشخبری اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب اس بات کو دل کے کانوں سے سن لو، یاد رکھو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ یہ بھی سب جانتی اور مانتی ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ وہاں موت کا وجود ہی نہیں رہے گا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے واسطے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی واسطے اللہ قرآن میں فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اسی طرح کافروں مشرکوں کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو میرے دوستو ذرا سوچ کر بتاؤ کہ اگر ہم اس دنیا کی فانی چند روزہ زندگی میں معزز بنے پھریں اور آخرت کی زندگی میں ذلیل ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، خوار ہو جائیں، تو اس کو آپ کامیابی کہیں گے؟ کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، جو آخرت کی زندگی میں ناکام ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا، وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب حقیقت میں وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو، اور جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی معزز ہو، آخرت میں بھی معزز ہو، اس دنیا میں بھی نیک نام ہو، آخرت میں بھی نیک نام ہو، جس کے حصے میں دونوں جہان کی عزت اور بھلائی آئے، یہ معمولی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی اولیاء اللہ کے حصے میں آئی کہ اللہ نے ان کو دو جہان میں خوشخبری دی۔ اسی واسطے اللہ فرماتا ہے ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان اولیاء کرام کے حصے میں آئی کہ اللہ نے ان کو دونوں جہان میں خوشخبری دی۔ تو یاد رکھو جو عزت و عظمت اللہ والوں کو حاصل ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو ہرگز حاصل نہیں۔ دنیا کے بادشاہ تو ان کی جوتیاں اٹھاتی ہے، ان کے آستانوں پر جا کر اپنی جبینیں رگڑتی ہے۔ اولیاء اللہ کو جو عزت حاصل ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، مگر بولو کسی بادشاہ کا سالانہ عرس ہوتا ہے؟ کسی بادشاہ کی ماہانہ نیاز ہوتی ہے؟ نہیں۔ لیکن حضرت غوث اعظم کو 900 سال ہو گئے، آج بھی لاکھوں کروڑوں افراد ان کے واسطے قرآن خوانی کرتے، صدقے خیرات کرتے، نظر و نیاز کرتی ہے، ان کی یاد میں جلسے منعقد کرتی ہے، بڑی عقیدت محبت سے ان کا ذکر خیر سنتے اور سناتی ہیں، ان کے نام پر قربان ہوتی ہیں، اور ان کے مزار شریف پر جا کر دیکھو زیارت کرنے والوں کا شب و روز ہجوم رہتا ہے، پھولوں کے گجرے آ رہے ہیں، ہار آ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو عزت و عظمت ان کو حاصل ہے وہ دنیا کے بادشاہوں کو ہرگز حاصل نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اب ہم نے سبق حاصل کرنا ہے۔ سبق سوچو، اولیاء اللہ کو جو یہ عظمت حاصل ہوئی
کہ دنیا میں ان کا ذکر خیر، دنیا میں لوگ عقیدت محبت سے ان کا نام لیتے، نام لے کر کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اولیاء اللہ کو جو یہ عزت عظمت حاصل ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیا وہ بڑے جاگیردار تھے، ذمہ دار تھے، دنیا کی دولت ان کے پاس زیادہ تھی، یا ان کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ اور منصب تھا؟ نہیں، ان کو جو عزت حاصل ہوئی وہ اس لیے کہ انہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق گزاری، انہوں نے زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری، حلال کو اختیار کیا، حرام سے اجتناب کیا، جائز کام کیے، ناجائز کام نہیں کیے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کی، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاری، اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو اللہ نے راضی ہو کر ان کو دونوں جہان کی عزت اور کامیابی عطا فرما۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی پاکیزہ زندگیاں گزاریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگیاں گزاریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے مطابق زندگیاں گزاریں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے اجتناب کریں۔ جب ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لیں گے اور اللہ راضی ہو گیا تو بس دونوں جہان کی کامیابیاں ہمارا حصہ اور ہمارا مقدر بن جائے۔ ہم لوگ ان اللہ والوں کا ذکر سنتے ہیں مگر کوئی سبق حاصل نہیں کرتا۔ سبق حاصل کر نیکی کی زندگی گزار، کامیابیاں انہی لوگوں کے واسطے ہیں جو پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ نبوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گئی۔ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کسی کو نبوت کا درجہ مرتبہ نہیں مل سکتا۔ تو اب اس دین کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور یہ دین مکمل دین ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس دین کو قائم اور زندہ رکھنے کے واسطے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ نبی تو پیدا ہوں گے نہیں، نبوت تو حضور کی ذات پر ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ اور قائم رکھنے کے واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کے ذریعے سے، اولیاء کاملین کے ذریعے سے اس دین کو زندہ رکھے گا، اور اس دین کی خدمت ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرائے گا۔ وہ دین کی زندگی، دین کے قیام اور دین کی بقا کا سبب بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے اولیاء اللہ ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی امت کے اکابر یعنی بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ہے۔ حضور کی امت میں جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت غوث اعظم کی ہستی۔ اب میں مختصر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے، یعنی آج سے 929 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔
آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بہت سے اولیاء اللہ نے بطور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا کہ ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر، وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہو، اور وہ یہ اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس کا اعلان سن کر اس کے زمانے کے تمام اولیاء اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ جن ولیوں نے پیشین گوئی کرتے ہوئے یہ فرمایا، ان ولیوں نے کہا کہ اس کے زمانے کے اولیاء تو اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے، ہم ابھی سے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے اولیاء کرام نے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا اور گردنیں جھکائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل جب چند دن گزر گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ہے حضرت فاطمہ اور لقب ہے ام الخیر، انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو صالح موسیٰ سے کہا، اے میرے سر کے تاج، اللہ نے جو ہمیں فرزند عطا فرمایا ہے یہ روزے رکھتا ہے، دن کو دودھ نہیں پیتا، میں نے کئی بار کوشش کی، رات کی گھڑیوں میں دودھ پیتا ہے، افطاری کے وقت پیتا ہے، رات کے وقت پیتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر منہ بند کر لیتا ہے، دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، تو مجھے تو بالکل یقین ہو گیا کہ یہ روزے رکھتا ہے۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اپنے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے، یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے۔ مائی صاحبہ نے کہا حضرت جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اپنے زمانے کے ولیوں کتبوں کا سردار ہے؟ تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ اس بچے کی پیدائش سے چند روز پہلے مجھے خواب میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سیکون شان بین الاولیاء والاقطاب کاشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، اللہ تجھے ایک نیک بیٹا عطا کرے گا، وہ تیرا بیٹا بھی ہوگا، میرا بیٹا بھی ہوگا، میری اولاد میں سے جو ہوگا میرا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا، ان قریب ولیوں اور کتبوں میں اس کا شان اس طرح ممتاز اور نمایاں ہوگا جس طرح میرا شان نبیوں اور رسولوں میں ممتاز اور نمایاں ہے، یعنی جس طرح میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں وہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہوگا۔ تو اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے۔ اسی کا ترجمہ کیا کسی نے، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ
علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم ولیوں میں ایسے ہیں جیسے سرکار دو عالم نبیوں۔ اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ تو غوث اعظم مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے۔ دیکھو ولیوں کے سردار کی تو یہ شان ہے کہ جب ان پر روزے فرض نہیں تھے اس وقت بھی انہوں نے روزے رکھے، اور یہ آج کل کے بناوٹی ولی جو بنے ہوئے ہیں یہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، تو ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں ایک بات کروں، معلوم ہوا کہ غوث اعظم پیدائش کے وقت یہ جانتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے روزے فرض ہیں، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے بچے رہنا چاہیے۔ تو غوث اعظم کو پیدائش کے وقت یہ علم تھا، یہ معرفت حاصل تھی۔ یہ تو حضور کے غلاموں، حضور کی امت کے ولیوں کی شان ہے، اور یہ 14ویں صدی کے بعد مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ 40 سال تک نبی کریم کو بھی علم نہیں تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے کلم کلہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک حضور گمراہ تھے اور نہیں جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ توبہ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن فکر نہ کرو، اب زمانہ آ رہا ہے، اب انشاءاللہ پوچھ ہوگی، سب کی ہوگی، اور اگر یہاں کسی کی نہ ہوئی تو وہاں تو ضروری ہونی ہے۔ وہاں اللہ اپنے پیاروں کے دشمنوں کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور اپنے ولیوں کی روحوں کو عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اللہ کے مقرب اور پیارے بندے عالم ارواح میں ہی علم و عرفان سے سرفراز ہو گئے۔ یہ تو ولیوں کا رتبہ نہیں جانتے، سرکار دو عالم کا کیا جانیں گے؟ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوم الست میں فرمایا تھا، عالم ارواح میں فرمایا تھا الست بربکم، تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں مجھے رب کا فرمانا اور اپنا جواب دینا یاد ہے۔ مجھے وہ وقت معلوم ہے، مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جبکہ اللہ نے فرمایا تھا عالم ارواح میں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خاموش رہے کہ پہلے نبی کریم علیہ السلام جواب دیں، اس کے بعد ہم جواب دیں، تاکہ ہمارا جواب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، جواب دینے میں کہیں تقدیم نہ ہو جائے، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھ جائے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا فرمانا اور ہمارا جواب دینا مجھے ابھی تک یاد ہے، اور یہ کہتے ہیں حضور کو 40 سال تک ہی پتہ نہیں، حد ہو گئی ہے، ان لوگوں نے نہیں سمجھا اصل۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بڑی شان ہے، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ جس کو چاہے جو چاہے درجہ مرتبہ عطا فرما دے۔ قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نے عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دیا۔ بارہا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اشارتاً عرض کرتا ہوں، بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا یا نہیں؟ تو حضرت مریم ان کو گود میں اٹھا کر جو قوم کے پاس آئیں تو اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 دن کی تھی، اسی دن ہی پیدا ہوئے۔ بعد نے لکھا ہے 40 روز کی تھی، چلو 40 روز بھی ہو تو 40 روز کا بچہ کیا جانتا ہے؟ آپ نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، کوئی سنا نہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھی، کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے۔ حضرت مریم جب ان کو گود میں اٹھا کر قوم کے سامنے آئی تو لوگوں نے کہا مریم یہ تیری گود میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تیرا نکاح نہیں ہوا تو یہ بچہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے وہی ناپاک تصور کیا جو ایسے حالات میں عام طور پر ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم بھی کوئی جواب نہیں دیتی، کیا کرتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے بات ہے، جو کچھ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس سے پوچھو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو گود کا بچہ ہے، بولنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے بدبخت جابر نہیں بنایا۔ جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو ایسی بات نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں جو کلام کیا ہے نا، اس میں ساری غیب کی خبریں ہیں۔ کس طرح؟ قوم کا اعتراض تو یہ ہے کہ اے مریم جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو بچہ کیسے ہو گیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلی بات یہ کرتی ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بھلا ان کے اعتراض سے اس جواب کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جب تیری شادی نہیں ہوئی ہے مریم، جب تیرا نکاح نہیں ہوا تو یہ تیری گود میں بچہ کیسے آ گیا؟ اور حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بولو ان کے اس اعتراض کے ساتھ اس جواب کا کیا تعلق ہے؟ تو آؤ میں بتاؤں۔ تعلق یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی دور کی بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بدبختو، آج تم میری والدہ پر الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے، بدگمانی کر رہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میرے خدا پر بہتان باندھو گے اور مجھے خدا کا بیٹا قرار دو گے، تو میں اپنی والدہ سے پہلے اپنے خالق و مالک کی برات کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقی خالق و مالک ہے۔ جو تمہارا اعتراض ہے اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کی برات ظاہر کروں، سن لو میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ۔ آج تم میری ماں پر تہمت لگا رہے ہو، ایک دن آئے گا میرے خدا پر بہتان بند ہوگے اور میرے خدا کے متعلق بھی بدگمانی کرو گے، تو ماں سے پہلے میں خدا تعالیٰ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ میرا حقیقی خالق اور مالک۔ دیکھو یہاں میں ایک بات کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آدم کا کون بیٹا ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ کیسے؟ ذرا غور سے سننا۔ بولو اللہ کی کسی سے شادی ہوئی ہے؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ تو جس شخص کی شادی نہ ہوئی ہو، جس شخص کی بیوی نہ ہو، اس کے متعلق آپ کہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جس کا نکاح نہ ہوا ہو، جس کی بیوی نہ ہو، اور آپ کسی لڑکے کو اس کا بیٹا قرار دیں، تو بولیے آپ نے در پردہ اس پر بہت بڑا بہتان لگایا یا نہیں لگایا؟ سمجھ گئے وہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بھئی اس کا نکاح تو ہوا نہیں، اس کی بیوی تو ہے نہیں، مگر اگر آپ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیں گے تو گویا آپ اس پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ اس نے ناجائز کام کیا۔ تو جس طرح کسی شخص کا نکاح نہ ہوا ہو، اس کی بیوی نہ ہو، اور کسی بچے کو آپ اس کا بیٹا قرار دیں تو گویا آپ اس پر زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ اسی طرح بولیے اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کا کسی سے نکاح ہوا ہے؟ تو کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا گویا اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے اور اللہ کو گالی دینا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات جواب دیا کہ ظالموں، جس طرح میری ماں کا نکاح نہیں ہوا، میری ماں کا کوئی شوہر نہیں، تو تم میری ماں کے متعلق بدگمانی کر رہے ہو، اسی طرح اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کا بھی نکاح نہیں ہے، تو تم مجھے اس کا بیٹا قرار دے کے اللہ پر بھی بہتان باندھو گے۔ تو میں ماں سے پہلے اللہ کی برات ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ۔ تو عیسیٰ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو سب علم، اور پھر یہ بھی جانتے تھے کہ میں صاحب کتاب ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، یہ بھی جانتے تھے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا، ایسا برکت والا کہ میں مادرزاد اندوں کو ٹھیک کروں گا، کوڑوں کو تندرست کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت سب کچھ یہ جانتے تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ علم اللہ نے ان کو کہاں دیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ سب کہو عالم ارواح میں، کیونکہ ابھی تو وہ پیدا ہوئے، تو یہ علم اللہ نے ان کو وہاں دیا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں علم و عرفان دیا، تو یہ کہنا کہ سرکار دو عالم 40 سال تک کچھ نہیں جانتے تھے، کس قدر جہالت اور کس قدر ناواقفی کی دلیل ہے۔ اور سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہے نا نبی، میں بات کرتا ہوں غیر نبی، غیر نبی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ کوئی کہے گا کہ جی نبیوں کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن یہاں تو ذکر ہو رہا ہے غوث اعظم کا، وہ کوئی نبی تو ہے نہیں۔ تو آؤ غیر نبی کی بات سنو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور حکایت یہ بات اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ فرمایا میرے صحابیوں، ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی۔
ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی. کیا ہوا کہ ایک شخص آیا جو ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، رنگ و روپ کے لحاظ سے بہت اچھا. جب اس دودھ پلانے والی عورت نے اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگی آہا یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، کتنا جوان ہے، اللہ نے اس کو کتنا رنگ و روپ دیا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دے. حضور فرماتے ہیں جب اس دودھ پلانے والی عورت نے یہ کہا تو بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہ بنانا. ماں ہے کہ کل کا چھوکرا دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے میری بات کو سن لیا، سمجھ لیا، دودھ پینا چھوڑ کر دعا بھی کر دی کہ یا اللہ مجھے جیسا نہ بنانا. ماں بڑی متعجب، بچے نے پھر دودھ پینا شروع کر دی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک عورت آئی. وہ عورت لوگوں میں بدنام تھی، لوگوں کا خیال اس عورت کے متعلق اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس عورت کا بڑا درجہ مرتبہ ہے. چونکہ لوگوں میں وہ بدنام تھی تو جب وہ عورت آئی تو اس دودھ پلانے والی نے اس عورت کو دیکھ کر کہا ہائے ہائے یہ عورت کتنی بری ہے، سب لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا کہ اس کو سب برا کہیں. حضور فرماتے ہیں بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دینا. ماں پھر حیران ہوئی. ماں نے آہستہ سے ہاتھ سے ایسے چوکا دے کے نا بچے کو کہنے لگی ارے وہ اتنا خوبصورت تھا، جوان تھا، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا، تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. اور یہ بدنام عورت ہے، لوگوں کے خیالات اس کے متعلق اچھے نہیں ہیں، تو تم کہتا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دینا، تو یہ کیسی بات ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس دودھ پیتے بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری بھولی ماں، تو نہیں جانتی یہ آدمی ظاہری طور پر خوبصورت، رنگ و روپ کے لحاظ سے، ظاہری قوت و طاقت کے لحاظ سے اچھا لگتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ برا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام بروں میں لکھا ہوا ہے، بدبختوں میں لکھا ہوا ہے. تو کیا تو چاہتی ہے کہ میرا نام بھی بدبختوں میں آ جائے؟ میں اس جیسا ہو جاؤں تو پھر میرا نام بھی بدبختوں میں آ جائے. اور یہ عورت جس کے متعلق لوگوں کے خیالات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے خیالات تو اچھے نہیں ہیں مگر اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام نیکوں میں لکھا ہوا ہے. تو کیا تو چاہتی ہے کہ میرا نام نیکوں میں نہ ہو؟ لوگ چاہے مجھے برا کہتے رہے مگر اللہ کے ہاں میرا نام مقبولوں میں، نیکوں میں لکھا ہوا ہو، یہ اچھا ہے. تو میں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا، اور تو اس لیے تعجب کر رہی ہے کہ تجھے پتا نہیں. اب یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. سوچو اس بچے نے کہاں سے پڑھا، کہاں سے علم حاصل کیا. وہ آدمی جو جوان رنگ و روپ کے لحاظ سے اچھا تھا، اللہ کے نزدیک برا تھا، اس بچے کو علم. عورت لوگوں کے نزدیک بدنام ہے، اللہ کے نزدیک اچھی ہے، اس بچے کو علم ہے. تو میاں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد پیارے بندوں کو عالم ارواح میں ہی علم و عرفان سے سرفراز فرما. تو جو لوگ کہتے ہیں نا حضور 40 سال تک نہیں جانتے تھے، انہوں نے حضور کی شان کو بالکل سمجھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. سرکار دو عالم کی تو بڑی شان ہے، سرکار کا رتبہ تو بہت بلند ہے، ساری مخلوق میں سب سے آپ افضل ہے. یہ تو سرکار کے غلاموں کی باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، بے ادبیاں کرنے والوں سے بچو. اللہ تعالی ہمیں بے ادبوں سے بھی اور بے ادبی سے بھی بچانا. یہ بات کہاں سے نکلی تھی کہ غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے. میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے چھوٹی عمر میں قرآن شریف حفظ کر دیا، پھر
دین کا علم پڑھنا شروع کر دیا. ابھی آپ مکتب میں پڑھتے تھے، علم دین کے حصول میں لگے ہوئے تھے کہ آپ کے والد ماجد انتقال کر گئے. والد ماجد انتقال کر گئے. 14 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے ہو گیا. مگر آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر آپ بغداد شریف آئے، کیونکہ آپ اصل میں رہنے والے ہیں قصبہ گیلان کے. ملک عراق میں ایک قصبہ جس کا نام ہے گیلان. عراق والے، عجم والے اس کو گیلان کہتے ہیں، اور عرب والے اس کو جیلان کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے، وہ گاف کو جیم سے بدل کر پڑھتے ہیں. اسی واسطے آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے، جیلانی بھی کہا جاتا ہے. آپ قصبہ گیلان سے چل کر بغداد شریف میں آئے، بہت بڑے دارالعلوم میں داخلہ لے کر اپنے علم کی تکمیل کی. اتنا علم پڑھا کہ اپنے زمانے کے علماء پر فائق ہو گئے. آپ اس علاقے میں سب سے بڑے عالم فاضل تھے، محدث اور فقیہ تھے. میرے بزرگوں اور دوستوں، باوجود اس کے کہ آپ بہت بڑے عالم فاضل تھے، مگر آپ مجمع عام میں باز نہیں کرتے. علماء کو حدیث، تفسیر، فقہ کا درس دیتے، مجمع عام میں باز نہیں کرتے. اور لوگوں کا اصرار تھا کہ حضرت آپ مجمع عام میں باز کریں تو ہم بھی مستفید ہوں، تو آپ باز نہیں کرتے تھے. تو فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سرکار نے تشریف لا کر فرمایا، یا بنیا لم لا تتکلم، میرے بیٹے تم باز کیوں نہیں کرتے، باز کیا کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ابتا ہو انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب. اے میرے جد امجد، میں ایک عجمی مرد ہوں، ان فصحاء عرب کے سامنے کیسے کلام کروں. عاجزی کی جائے تو کچھ ملتا. تو حضور نے فرمایا بیٹا منہ کھولو. غوث اعظم فرماتے میں نے منہ کھولا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹا باز کیا کر. سرکار تشریف لے گئے. سرکار کے تشریف لے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے. انہوں نے بھی یہی فرمایا بیٹا تم باز کیوں نہیں کرتے. غوث اعظم فرماتے میں نے ان کی خدمت میں بھی وہی کچھ عرض کیا جو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. تو حضرت علی نے بھی فرمایا بیٹا منہ کھولو. فرماتے میں نے منہ کھولا. حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. جب حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تو غوث اعظم فرماتے میں نے عرض کیا اے میرے جدی امجد، اے امیر المومنین، نبی کریم نے تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. مطلب یہ تھا کہ 1 مرتبہ اور ڈال دیجئے تاکہ حضور کے برابر ہو جائے. تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا بیٹا مجھے معلوم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، اسی واسطے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. ایک عدد ادب کی وجہ سے کم رکھا ہے تاکہ سرکار کی برابری نہ ہو جائے. بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا کرتے. حضرت علی کیا فرماتے ہیں بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا کرتے، اسی واسطے 6 مرتبہ ڈالا ہے. ایک عدد ادب کی وجہ سے کم رکھا ہے کہ حضور کی برابری نہ ہو جائے. بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا کرتے. میرے بزرگوں اور دوستوں سبق حاصل کرو. حضرت علی جیسی ہستی
جانتے ہو حضرت علی کا رتبہ کتنا ہے؟ صحیح بخاری میں حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے انہو یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، علی اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کا رسول علی کو محبوب رکھتا ہے۔ تو حضور کے فرمان سے ثابت ہوا کہ حضرت علی اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اور حضور نے حضرت علی سے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت علی سارے جہان کے ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے سردار، بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، ان صحابہ میں سے ہیں جن پر حضور ہمیشہ راضی رہے۔ وہ تو لعاب دہن ڈالنے میں بھی حضور کی برابری نہیں کرتے، اور ہم 14ویں صدی میں منہ بھر کر کہہ دیتے ہیں حضور ہمارے ہی جیسے تھے۔ ہم حضور کی برابری کرتے ہیں تو ہمیں شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری غذا کیا ہے، ہمارے افعال کیا ہیں، اور ہم برابری کس ذات کی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کریم کی برابری تو نبی بھی نہیں کرتے۔ چہ جائے کہ ہم حضور کی برابری کریں تو بھائی مجھے آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہنا حضور ہمارے ہی جیسے بشر تھے، میرے نزدیک پکا بے ایمان ہے، ذرہ برابر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا، اور اس کے سارے عمل برباد، کوئی عمل اس کا مقبول نہیں، کیونکہ وہ بے ادب ہے، اور بے ادب کی کوئی عبادت کوئی عمل مقبول نہیں۔ بھائی میرا یہ عقیدہ ہے، تم چاہے مانو نہ مانو۔ جو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا ایک بشر سمجھتا ہے وہ بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور بے ادب کبھی مومن نہیں ہو سکتا، اس کی ساری عبادتیں برباد ہیں۔ ادب کرو، جو کچھ ہے وہ ادب میں۔ دیکھو حضرت علی جیسی ہے، قربان جائیے، فرماتے ہیں بیٹا میں نے اسی واسطے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے کہ حضور کی برابری نہ ہو جائے۔ بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا۔ ادب کرو، ان پاک لوگوں سے سبق حاصل کرو جن مولویوں کے پیچھے لگ کر تم حضور کی برابری کرتے ہو، انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، تمہیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ان کے پیچھے نہ لگو، تم کلمہ ان کا نہیں پڑھتے ہو، ایمان ان پر نہیں لائے ہو، ایمان اللہ رسول پر لائے ہو، اللہ رسول کا کہنا مانو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے پیچھے لگ کر بے ادبی گستاخی کے مرتکب نہ ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اشک یارا دیدائے بینا نبود نیک و بد در دیدہ شاں یکساں نمود۔ دیکھو مولانا کیا فرماتی ہیں، اشک یارا دیدائے بینا نبود۔ اشک یا جمع ہے شقی کی، اور شقی کہتے ہیں بدبخت۔ تو مولانا فرماتے ہیں یہ بدبخت لوگ دیکھنے والی آنکھ نہیں رکھتے، یہ سب کو ایک ہی جیسا سمجھتے، یہی وجہ ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ ہم سری با انبیاء برداشتن اور اولیارا ہم جو خود پنداشتن۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی تو نبیوں کی برابری کے دعوے کر دیے،
کبھی اولیاء اللہ کو اپنے جیسا کرنا۔ تو مولانا روم نے ایسے لوگوں کو بدبخت فرمایا ہے۔ تو یاد رکھو سید الانبیاء کی تو بڑی شان ہے، ہم تو اولیاء اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اولیاء اللہ کے بھی ہم حالات پڑھے نا، میں اولیاء اللہ کے حالات پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو کسی طرح بھی ان کے برابر نہیں، ہماری ہستی کیا ہے، بڑا فرق، زمین آسمان کا فرق۔ اور سرکار سبحان اللہ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سرکار کی شان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، سرکار کی شان کی حد کو تو جبریل بھی نہیں جانتے۔ معراج کی رات کہہ گئے حضور میں آگے نہیں جان سکتا، آگے نہیں جا سکتا، اور جس کی عظمت و شان اور جس کے درجے کی بلندی کو جبریل نہیں معلوم کر سکا، میں اور آپ کیسے کر سکتے؟ اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، اور ان کی اتنی تعظیم کرنی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی، وہ بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، بس وہ رسول تھے ہم رسول نہیں، تو ان کو ہم پر اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے۔ اللہ نے تو کوئی بھائی بہن بنایا ہی نہیں ہے، 14ویں صدی جو حضور دے بھرا بنے بیٹھے۔ بولو اللہ نے حضور کا کوئی بھائی بنایا؟ قربان جائیے، یہ بھی حکمت ہے۔ ابھی حضور شکم مادر میں ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو ہے، اللہ نے کوئی بھائی پیدا ہی نہیں کیا، کوئی بہن پیدا نہیں کی کہ وہ بھائی کہہ کر پکارے گی۔ حضور کے متعلق اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، تو نبی پھر ہمارے روحانی باپ ہوئے، تو جو باپ کو بھائی کہے، بولو اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بے ادب کہتے ہیں۔ یہ نہیں مثلا کوئی بھائی ابا جان کو کہے بھائی صاحب، کوئی ابا جان کو کہے بھائی صاحب تو ابا کہے گا اے نالائق، اور تو میرا شریک کب سے بن گیا، اور میں تو تیرا باپ ہوں، تو مجھے بھائی بنا رہا ہے۔ تو میاں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی تمہارا باپ ہے، اے بھرا بنائی پھر دیتی۔ تو یاد رکھو ان بے ادبوں سے بچ کے رہو، کیونکہ بے ادبی سارے عملوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے ہو؟ نبی کریم کے صحابہ کو اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابیوں، جب میرے نبی سے بات چیت کرو تو دیکھنا دوران گفتگو کہیں تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ اگر آواز اونچی ہو گئی، اتنی بے ادبی بھی ہو گئی، سارے عمل برباد ہو جائیں۔ ذرا آواز اونچی ہو جائے تو سارے عمل برباد ہو جاتی ہیں۔ تو جو اس قسم کی گستاخیاں بے ادبیاں کرتی ہیں ان کے اعمال کہاں رہتی ہیں؟ تو ادب کرو اور بے ادبی سے بچو۔ بزرگوں کا کہنا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا بیٹا ہم حضور کی برابری نہیں کیا کرتے، اسی واسطے میں نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا۔ حضرت غوث اعظم فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالنے اور حضرت علی کے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالنے سے اللہ نے میرے دل پر 70 دروازے علم لدنی کے کھولے۔ 70 دروازے علم لدنی کے کھولے۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا، کھلے ہفتاد در اس آن میں علم لدنی کے، خزینہ بن گیا علموں کا سینہ غوث اعظم کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو باوجود اس کے کہ آپ اتنے بڑے عالم فاضل، اتنے بڑے بزرگ تھے، آپ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے کہ دن کو روزہ رکھا اور رات کو اس طرح عبادت کی
کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے حجرے میں دیوار کے ساتھ ایک لکڑی گاڑ رکھی تھی، عشاء کے بعد اپنے حجرے میں جاتا اور اس کو پکڑ لیتا، دائیں پیر پر کھڑے ہو کر بایاں پیر اوپر اٹھا لیتا، ایک پیر پر کھڑے ہو کر الحمد شریف سے شروع کرتا اور اٹھایا ہوا پیر زمین پر اس وقت رکھتا جب میں والناس پر پہنچ جاتا، اور کوئی 2-4 راتیں نہیں، 15 سال اس طرح گزارے، دن کو روزہ رات کو اللہ کی عبادت، اور 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ایک جگہ میں نے 11ویں شریف کے سلسلے میں یہ بیان کیا، تو یہ بنس روڈ پر جو رہتے ہیں نا بھابی غیر مقلد، انہوں نے اخبار میں بیان دیا کہ غوث اعظم کے متعلق ایسی باتیں کہنا غلط ہے، کیونکہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نبی کریم نے نہیں پڑھی، حضور نے ساری ساری رات عبادت نہیں کی، تو جو ساری رات عبادت کرے یہ بدعت۔ اور حضور نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر یعنی عشاء اور فجر کے درمیان قرآن شریف ختم نہیں کیا، تو اس طرح اگر کوئی کرے تو یہ سنت کے خلاف ہے اور یہ بدعت ہے، تو غوث اعظم بلا بدعت کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ ان کو غوث کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ غوث کے معنی فریاد رس کے ہیں اور اللہ فریاد رس ہے، اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں، تو ان کو غوث بھی نہیں کہنا ہے۔ یہ اس نے اخبار میں بیان، حد ہو گئی ہے۔ اصل میں نے پہلے وہی کہا نا کہ یہ اولیاء اللہ کے درجے اور مرتبے کو نہیں جانتے، یہ کہتے ہیں ساری ساری رات جاگنا بدعت، ان کے واسطے تو بدعت یعنی یہ 6 روٹیاں کھا کے، دہی بڑے کھا کے، پیٹ بھر کے بریانی سے اور وہ زردے سے، یہ نہاری کھا کے دہلی والی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں اتنے موٹے ہو رہے ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو ساری رات بمبارڈمنٹ کر کے کمرے کو گندا کرتے رہتی ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے اولیاء اللہ کی شان کا؟ ان کے نزدیک تو بدعت ہونا ہی ہے۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ تراویح 20 ہے تو یہ 8 پڑھ کے جان چھڑا لیتے ہیں، وتر 3 ہے تو 1 پڑھ لیتی ہیں، سنتیں یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور فرض بھی پڑھیں گے تو کپڑے پاس پڑے ہوں گے تو ننگے ہی پڑھ لیں گے، قمیض بھی نہیں پہنتے۔ تو میاں جن کا یہ حال ہو، جو آرام پسند ہو، جو نفس پرست ہو، ان کو اولیاء اللہ کے مجاہدے، اولیاء اللہ کی ریاضت کا کیا ان کو خبر ہو، کہتے ہیں بدعت۔ لو بندے دے پترو، اور بدعت کیسے ہو گئی ہے؟ جو کام نبی کریم نے نہیں کیا اگر وہ بدعت ہے، تو تم ہزاروں سینکڑوں کام وہ کرتے ہو جو نبی کریم نے نہیں کیے، تو پھر تم بھی بدعتی ہو گئے، حد ہو گئی۔ انہوں نے بس وہ لفظ یاد کیے ہوئے شرک بدعت کے، اور بغیر سوچے سمجھے جناب والا یہ ان لفظوں کو کہتے چلے جاتے۔ میں آپ کو بتاؤں، ساری ساری رات جاگنا، ساری ساری رات عبادت کرنا، یہ حضور کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میرے پیارے اگر امت کا چوتھائی حصہ بخشوانا ہے تو رات کا چوتھائی حصہ کھڑے ہوا کرو، اور اگر آدھی امت بخشوانی ہے تو آدھی رات کھڑے ہوا، 3 حصے بخشوانی ہے تو رات کے 3 حصے کھڑے ہوا، اور ساری امت بخشوانی ہے تو ساری رات کھڑے ہوا۔ تو حضور ساری رات کھڑے ہوئے، اس قدر کھڑے ہوتے تھے، کھڑے کھڑے آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ سنا ہے یا نہیں؟ اتنا حضور کھڑے ہوتے تھے کہ کھڑے کھڑے پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتے، بعد مرتبہ پیر پھٹ جاتے تھے، شک ہو جاتے تھے، ان سے خون نکلنے لگ جاتا۔ یہ بھی کبھی کھڑے ہوئے کہ ان کے پیر سوجے ہوں، ان کے پیر شک ہوئے ہوں ہیں؟ تو نبی کریم ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، تو اللہ نے پھر مہربانی فرمائی اور آیت اتاری۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اے کملی اوڑھنے والے رات کو کھڑے ہوا کرو مگر آدھی رات سے بھی تھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارے ساری ساری رات کھڑے نہ رہا کرو،
پیر سوج جاتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، کھڑے ہوا کرو، مگر آدھی رات سے بھی تھوڑا۔ یہ جو تم ساری رات اس لیے کھڑے ہوتے ہو کہ ساری امت بخشوانی ہے، تو چلو محبوب تم آدھی رات سے تھوڑا ہی کھڑے ہوا کرو، ہم امت کو بخش دیں۔ اللہ یار معلوم ہوا کہ ساری ساری رات کھڑے ہونا یہ حضور کی سنت، حضور کی سنت، حضور ساری ساری رات کھڑے ہوتے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب ساری رات کھڑے نہ ہوا کرو، پیر سوج جاتی ہیں، ہمیں بڑا پیار آتا ہے، امت کی فکر نہ کرو، ہم بخش دیں گے، آپ کچھ آرام بھی کیا کرو۔ تو ساری ساری رات کھڑے ہونا یہ حضور کی سنت۔ اور سنیے، یہ کہتے ہیں جی ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کرنا یہ بدعت ہے۔ بدعت کیسے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں سارا قرآن ختم کر دیا۔ بعض صحابہ کرام ایک قرآن دن کو ختم کرتے تھے، ایک رات کو ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے، اور ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن ختم کرتے تھے۔ تو یہ تو نبی کریم نے نہیں کیا، حضور نے روز روزہ نہیں رکھا، رات کو ایک رکعت میں قرآن ختم نہیں کیا، تو ان کے نزدیک تو حضرت عثمان بھی بدعتی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی وہ کام کیا جو حضور نے پیر رکھتے تھے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، دوسری رکعت تک پیر جاتے جاتے سارا قرآن ختم کر لیتے۔ اللہ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی نے، جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ امداد المشتاق کتاب کا نام نوٹ کر لو۔ رہا یہ کہ اتنے تھوڑے وقت میں وہ قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے سارا، یہ ان کی کرامت۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وقت تھوڑے کو لمبا کر دے اور لمبے کو تھوڑا کر دے، یہ کرامتیں ہیں جو انسان کی عقل کو عاجز کر دیتی۔ تو الحمدللہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضور کے بعد صحابہ ایسے تھے کہ رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور سینکڑوں کی تعداد میں تابعین، تبع تابعین، اولیاء، غوث کتب ابدال ہوئے جنہوں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ کہتے ہیں بدعت۔ اصل میں یہ خود آرام پسند ہے نا، محنت نہیں نہ ہوتی، تو پھر وہ انہوں نے تو یہی کہہ رہے ہیں نا، بیر کھٹے ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ہم لوگ گئے مدینہ شریف، تو ہم نے ارادہ کیا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، کہ غار ثور کی زیارت کے واسطے چلے۔ غار ثور وہ غار ہے
جس غار میں ہجرت کے سفر میں حضور ٹھہرے تھے، جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے تو راستے میں غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ ایک ہے غار ہرا، وہ اور ہے جس میں پہلی وحی آئی تھی۔ یہ غار ہرا تو چھوٹی سی پہاڑی پر ہے، تو یہ غار ثور بہت اونچے پہاڑ پر ہے، 3 میل چڑھائی ہے، اور چڑھائی بھی بڑی سخت ہے۔ تو ہمارے ساتھ 2-4 یہ بھی چلے گئے جو بدعت کرتے ہیں، بڑا انہوں نے شوق ظاہر کیا کہ چلو بھی اس غار کی زیارت کریں، چل پڑے۔ ایک تو روزہ، دوسرے گرمی کے دن، تیسرا چڑھائی بڑی سخت، جب تھوڑا سا گئے تو تھک گئے، چڑھا نہ جائے۔ جب چڑھا نہ جائے تو اب ہمت تو رہی نہیں نہ چڑھنے کی، تو اب بہانہ دیکھو کیا بناتی ہے۔ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ ہم آ تو گئے مگر ہم نے سوچا نہیں ہے غار کی زیارت کرنے جانا تو بدعت ہے کیونکہ حضور کے پاس صحابہ نے تو اس کی زیارت نہیں کی، وہ تو زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے تھے، تو خواہ بدعت کیوں کرتے ہو؟ چلو واپس۔ چڑھیا جو نہ جائے، چڑھا جو نہیں جاتا تھا تو اب بدعت کہہ کے واپس آؤ۔ یہ نہیں کہا بھی ہماری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی، ہم سے چڑھا نہیں جاتا رہے، اگر بدعت تھی تو وہاں سے کیوں چل کے آئے تھے؟ وہاں ہی سوچا ہوتا، جیسے وہ آدمی نہ پہنچتے تھے، دوسرے کہا بھائی کیا بات ہے، بیر نہیں توڑ رہا، اب جو نہیں پہنچ رہا، کہیں گا اصل میں کھٹے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے نفس پرست لوگ، کھا کھا کے بریانی، زردے، نہاری، ایڈے ایڈے چھوٹے آنکھوں موٹے ہوئے نے، یہ تو نماز نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے کیا ہونا؟ کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہے۔ ہمارے بزرگان دین پر اس قسم کے یہ الزام لگاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اولیاء اللہ کے درجے مرتبے کو، یہ کیا سمجھ سکتے؟ میاں اللہ والے تو عبادت ریاضت کر کے سراپا نور ہو جاتی ہے۔ سنو، غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 3 سال تک بالکل کچھ نہیں کھایا، 3 سال، اور فرماتے ہیں میں جنگلوں میں پھر کے پہاڑوں غاروں میں عبادت کرتا تھا، جڑی بوٹیاں توڑ کے کھاتا تھا، گھاس توڑ کے کھاتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا تھا تو میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ 3 سال تک فرماتے ہیں میں نے بالکل ہی کچھ نہیں کھایا، اتنی عبادت ریاضت کی کہ میں سراپا روح بن گیا، سراپا نور بن گیا۔ فرماتے ہیں میری حالت بالکل فرشتوں کی سی ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ لوگ فرشتے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کیا وہ خدا ہے؟ خدا کی مخلوق ہی ہے نا، خدا کے بندے ہیں مگر نوری بندی، روحانی بندی۔ تو معلوم ہوا کہ جو نورانی اور روحانی ہو جاتا ہے اس کو بھی ظاہری خورد و نوش کی حاجت نہیں رہتی۔ تو غوث اعظم فرماتے میں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ بشری کثافتیں زائل ہو گئی، میں سراپا نور اور سراپا روح بن گیا، میری حالت فرشتوں کی سی ہو گئی، پھر مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہ رہی۔ غوث اعظم فرماتی ہیں میری غذا اللہ کی یاد بن گئی، اللہ کا ذکر ہی میری غذا بن گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی میرا کھانا پینا بن گیا۔ فرماتے 3 سال تک میں نے کچھ نہیں کھایا۔ 3 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 2 روغنی روٹیاں تھیں۔ حضرت خضر نے کہا حضرت کھاؤ۔ غوث اعظم نے فرمایا بھئی اب تو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا سر، کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اب میرا کھانا پینا اللہ کی یاد ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا حضرت جس اللہ کے واسطے آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے اسی کا حکم ہے، کھاؤ۔ تو فرمایا اس کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر اس کا حکم ہے تو وہ براہ راست جب مجھے حکم دے گا تو میں کھاؤں گا، تو درمیان میں کیوں کام پھنسا ہوا ہے، تو نکل وچوں، تو نکل درمیان میں سے، طالب و مطلوب محب و محبوب کا معاملہ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے خود فرمائے گا تو میں کھاؤں گا۔ تو پھر غیب سے آوازیں آتی تھیں اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم پی۔ پھر آپ نے کھانا پینا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے
تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. پھر آپ نے کھانا پینا شروع کیا اور پھر مجمع عام میں وعظ بھی فرماتے تھے اور آپ کا وعظ ہوتا تھا کشفی. کشفی بات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جتنے لوگ مجمع میں حاضر ہوتے تھے سب کی باطنی کیفیتیں پوشیدہ حالتیں آپ پر منکشف ہوتی تھی. سب نظر آتا تھا کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا گناہ کرتا ہے. تو آپ پردہ بھی رکھتے تھے اور بیان بھی فرماتے تھے. یوں کہتے ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسا ایسا کرتی ہیں. تو جس کا حال بیان کرتے وہ اپنی جگہ بیٹھا سمجھتا میری بات ہو رہی، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا پسینہ پسینہ ہو جاتا اور توبہ کر دیتا. آپ بیان فرماتے 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 بھئی ابھی تک ہم نے شریعت بیان کی تھی، اب طریقت بیان کریں گے، اب معرفت کے اسرار بیان ہوں گے. تو جب آپ معرفت کے اسرار بیان کرتے تو مجلس واعظ میں جو اہل اللہ اور اہل عرفان اور اہل مقام حضرات ہوتے ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی. تو وہ مجمع واعظ میں بیٹھے بیٹھے حق ہو کرنا شروع کر دیتے، حال پڑ جاتے، وجد ہوتے اور بعد حق حق کرتے واصل بحق ہو جاتے، ان کا وصال ہو جاتا. آپ کی مجلس واعظ میں سے جنازے اٹھتے تھے اور ایسا رنگ ہوتا تھا کہ لوگ رسول اللہ کی زیارت کرتے، بعدوں کو حضور کی زیارت کرتے، بعد فرشتوں کو دیکھتے، بعد جنات کو دیکھتے اور بڑے بڑے عجیب و غریب منظر ان کو نظر آتے، بہت سی کرامتیں ظاہر ہوتی. یہ رنگ یہ منظر دیکھ کر ہر مجلس واعظ میں یہودی عیسائی مسلمان ہوتے تھے. آپ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا اور لاکھوں کی تعداد میں فساق، فجار، زانی، بدماش، برائیاں کرنے والے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے اور آپ کے مواعظ حسنہ سن کر متقی پرہیزگار بنے، نیک ہو گئے. اور بعضے تو آپ کے فیض اور آپ کی نظر سے چور تھے تو پھر کتب پر سے آپ نے چوروں کو کتب بنایا، فاسقوں فاجروں کو متقی پرہیزگار بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا. آپ کی ذات سے اس قدر فیض پہنچا اور دین کو تقویت پہنچی کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. پھر آپ نے اللہ کے حکم سے غوثیت، محبوبیت کا رتبہ پا کر اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا، قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. آپ کا یہ اعلان سن کر مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے گردنیں جھکائی. اس کا یہ مطلب بھی ہے کہاں جہاں دوسرے ولیوں کی گردنیں سر ہیں وہاں میرا قدم ہے، یعنی ان کی انتہا اور میری ابتدا. اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تو آپ آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں. فرماتے ہیں جہاں دوسرے ولیوں کے سر ہیں وہاں میرا پیر. اللہ نے یہ آپ کو درجہ مرتبہ دیا. دیکھیے نا، میں اور آپ تو کوئی درجہ مرتبہ نہیں رکھتے. حضرت امام ربانی
امام مجدد الفسانی جو خود اپنے وقت کے قطب اور غوث تھے، 1000 سالہ مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں میری روحانی منزل اٹکی ہوئی تھی، طے نہیں ہوتی تھی، تو میں نے غوث اعظم سے مدد مانگی۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں غوث اعظم کی روحانی مدد سے وہ میری منزل طے ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ولی، کتب، غوث، وقت کے مجدد اور بہت بڑے عالم فاضل جب یہ اعتراف کرتی ہے کہ آج بھی غوث اعظم کا فیض جاری ہے، آج بھی دستگیری کرتا ہے اور منزلیں طے کرواتا ہے، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، تو پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کیونکہ وہ جب مانتا ہی نہیں تو اس کو فیض ملے گا کیا؟ فیض تو ان کو دیا جاتا ہے جو غلام ہوں، وفادار ہوں، ماننے والے ہوں، جو منکر ہوں۔ منکروں کو کیا دیا جاتا ہے؟ تو میرے دوستوں، بزرگوں، یاد رکھو حضرت غوث اعظم بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا فیض نہ ہو اور آپ کی مہر نہ ہو۔ جب تک آپ کی مہر نہ لگے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ غوث اعظم کا خود ارشاد سنو، غوث اعظم فرماتی ہے الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بعض پیر ہیں جو انسانوں کے پیر ہیں، بعض پیر ہیں جو جنوں کے پیر ہیں، بعض پیر ہیں جو فرشتوں کے پیر ہیں، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں سب کا پیر، میں شیخ الکل ہوں، میں سب کا پیر ہوں۔ تو یہ آپ کا ہی درجہ اور آپ کا ہی مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا درجہ دیا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے، سالانہ عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے، لیکن ہر مہینے نیاز، ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے تو غوث اعظم کی ہوتی ہے۔ کسی پیر کی ہر مہینے نیاز نہیں ہوتی، کسی کی ہوتی ہوگی۔ ایک آپ کی ذات ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر مہینے آپ کی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اسی سے ہی آپ اندازہ کر لو کہ اللہ نے کتنا رتبہ دیا۔ تو ہمارے یہ سولجر بازار والے احباب ہر سال 11ویں شریف کے جلسے کرتے ہیں۔ درمیان میں 2-3 سال میں نہیں آیا، اور اب تو میں سولجر بازار میں ہر 8ویں دن آتا ہوں، جمعہ ہی آپ کے یہاں پڑھتا ہوں۔ یہ مسجد بن رہی ہے گلزار حبیب ڈولی کھاتے میں، تو وہاں جمعہ پڑھتا ہوں، آپ وہاں جمعے میں تشریف لایا کریں۔ اور اب تو 2 بھی پڑ گئی ہے، ماؤں بہنوں کے لیے بہترین انتظام ہے، وہ بھی جمعے میں آیا کریں، سنا کریں، تاکہ ان کو دینی معلومات حاصل ہوں۔ تو میں تو اب حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ ان حضرات نے بڑی محبت سے دیکھو جلسہ گاہ کو سجایا ہے، اور ہر سال ہی اسی طرح سجاتے ہیں، بڑے ذوق شوق سے، عقیدت محبت سے یہ 11ویں شریف کا جلسہ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، اور ان کو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، حصہ لیا، اور آپ حضرات جو سننے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، سب کے رزق روزی میں، مال جان اولاد میں خیر و برکت فرمائے۔ میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے، پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں رنگ اپنا جما دو، پردہ غفلت ہٹا دو، اور چہرہ انور دکھا دو، اپنا مت والا بنا لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ آلے باقا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا ہم سب کو غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفیل غوث آدم بادشاہی ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے سبز گنبد کے متین السلام اے رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک واولیاء امتک وعلماء ملتک یا نبی اللہ. سارے حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو اللہ شریف پڑھو، اور اس کا ثواب حضور کے طفیل اور حضور کی آل اصحاب سب اولیاء کی ارواح کو پہنچا کر بالخصوص غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ثواب عطیہ کرو. پھر جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو بخشو، یا ایسا کرو کہ یہ پڑھ کر یہ کہو کہ اس کا ثواب جو ہم نے پڑھا اس کا ثواب اللہ واسطے تیرے ملک کی تو میں وہ پہنچا دوں. سارے حضرات ایک مرتبہ علم شریف 3 مرتبہ پڑھو اللہ شریف پڑھو. پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی ضرور پڑھنا. الحمدللہ حاضر کلام کا ثواب آپ نے کیا. آپ بھی سب حضرات ایسا کہیں کہ حاضر کلام کا ثواب حضرت ہم نے آپ کے مل کیا. اللہم صلی یا رب العالمین. یہ جو جلسہ ہوا ہے ہمارا پڑھنا سننا جو کلام ہم نے پڑھا ہے اب یہ بنیاد تقسیم ہو رہی ہے. یا اللہ ان سب چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا اور وہ اجر و ثواب ہم سب کی طرف سے رضایت اور فضل حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا. پھر حضور کے ہاتھوں سے حضور کی وساطت سے حضور کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین اولیاء صالحین کی ارواح کو ثواب پہنچا کر بالخصوص وعلی التخصیص محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ان کی ارواح مبارکہ کو ثواب پہنچا کر ان کی روح مبارکہ کو ثواب پہنچا کر جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب حاضرین کے آباء و اجداد عزیز و اقارب دوست احباب میں جو لوگ ایمان کے ساتھ انتقال کر چکے ہیں ان کی ہمیں بھی زندہ رکھ تو اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان. جن لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے جنہوں نے محبت اخلاص سے اس میں حصہ لیا ہے یا اللہ ان کی دینی دنیاوی جائز مرادیں پوری فرما. یا اللہ ان کے رزق روزی میں مال جان اولاد میں خیر و برکت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا.
ایک دوست نے دعا کے لیے اس کا لکھا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کی جائز مراد پوری فرمائے۔ جو کچھ اس نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔